بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج ہماری تیسری کلاس ہے۔ پہلی کلاس میں ہم نے کورس کا تعارف پڑھا تھا، اور دوسری کلاس میں ہم نے حدیث کی ضرورت اور حدیث کی اہمیت اور حدیث کے بارے میں لغوی اور اصطلاحی تعریف، اور اسی طرح حدیث کا شرعی مقام، حدیث کی شرعی حیثیت۔ تو کل والے سبق کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ کل ہم نے اس کو واضح طور پر بیان بھی کیا تھا کہ حدیث کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ قرآن مجید کی کیا ہے، تفسیر ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو صرف خالی قرآن مجید کو سامنے رکھ کر دین کو سمجھنا چاہے گا تو کافی حد تک سمجھ جائے گا، لیکن مکمل رہنمائی اس کو حدیث کو ساتھ ملانے سے ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ایک متن کی حیثیت رکھتا ہے، حدیث آ کر اس کی تفسیر کرتی ہے، اس کی جزیات کو بیان کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ چیز اپنی جزیات سے مل کر بات سمجھ، چیز جب اپنی جزیات سے ملتی ہے تو بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ تو حدیث کی شرعی حیثیت کیا ہوئی کہ حدیث جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ بغیر قرآن مجید کے ملائے، قرآن مجید کے ساتھ حدیث کو ملائے بغیر اس کو سمجھنا دشوار امر ہے۔ مثالیں بھی میں نے کل دی تھی، جیسے نماز تو ٹھیک ہے، اقیم الصلاۃ کا حکم نماز سے مل گیا، نماز قائم کرو، لیکن کیسے قائم کرنی ہے، اس کی شرائط کیا ہے، کتنی رکعات ہیں، کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا نہیں پڑھنا ہے، کتنے سجدے کتنے ہیں، رکوع کتنے ہیں، رکعات کتنی ہے۔ تو یہ آپ کو کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ حدیث سے پتہ چل رہا ہے۔ تو حدیث کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ اقیم الصلاۃ کی ترتیب وہ حدیث نے آ کر بیان کی ہے۔ اب کوئی شخص اگر اس کا انکار کرتا ہے، اب کوئی شخص اگر اس کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن مجید کو ٹھیک سے کیسے سمجھ پائے گا، یا قرآن مجید پر مکمل طور پر عمل کیسے کر پائے گا۔ اسی طرح دوسری مثال میں نے دی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی، کس پر، کس مال پر زکوٰۃ ہوگی، کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، تو یہ قرآن مجید نے تو بیان نہیں کیا۔ یہ قرآن مجید نے تو بیان نہیں کیا، قرآن مجید نے مطلقاً کہہ دیا وَآتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اب کوئی اگر شخص انکار کرتا ہے حدیث کا تو اس کو کہیں گے بھائی اس کی صورت بنا کے دے دو کہ زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی حدیث کو دیکھے بغیر، تو وہ اس پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو مکمل طور پر اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ تو جب حدیث کو ساتھ ملاتے ہیں تو تمام تر تفصیلات ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کب ہوگی کہ وہ جب آپ علیہ السلام کے طریقے پر ہو، آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، تب اس عمل کی قبولیت ہے۔ اگر وہ عمل آپ علیہ السلام کی طریقے سنتوں سے ہٹ کر ہے، چاہے وہ اچھا کام ہے، تو اس عمل کے قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، مثال کیا ہے، مثال کیا ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں دروشی پڑھنا تو بہت اجر کا باعث ہے، اور حقیقتاً دروشی پڑھنا اجر کا باعث بھی ہے، دروشی پڑھنا اجر کا باعث بھی ہے، لیکن اس کو، درود شریف کو اس انداز سے پڑھنا کہ آپ علیہ السلام کے طریقے پر نہ ہو، تو وہ پڑھنا بھی بدعت ہو جائے گا۔
وہ پڑھنا بھی بدعت ہو جائے گا. جیسے کہ اذان کے شروع میں اذان دیکھیں، درود شریف پڑھنا محض اکیلا درود شریف پڑھنا باعث اجر ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 نیکیے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. لیکن اگر اذان کے شروع میں ہم اس کو لازمی جز سمجھ لیں تو کیا ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، قرآن تو یہ حکم نہیں دے رہا ہے ہمیں اس طرح کا. تو ہے اچھا عمل، لیکن وہ مقام ٹھیک نہیں ہے، وہ مقام ٹھیک نہیں ہے. تو ہر عمل وہ عمل مقبول ہے، باعث اجر ہے، جو شریعت کے مطابق ہو، آپ علیہ السلام کے طریقے و سنت کے مطابق ہوگا. بات واضح ہوگی بھائی؟ جی تو یہ کل کے سبق کا خلاصہ بھی ہے. مزید اس میں کچھ مثالیں دے کر بات کو واضح بھی کیا گیا ہے. تو اس کے بعد حدیث کو ہمارا ایک عنوان تھا کہ حدیث کو کیسے محفوظ کیا گیا. حدیث کو کیسے محفوظ کیا؟ اب تک تو جو ایک دو اسباق ہمارے ہوئے ہیں اس میں ہمیں حدیث کی ضرورت و اہمیت، حدیث کیا ہے، حدیث کا شرعی مقام، یہ تو ہمیں الحمدللہ واضح ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب تیسری چیز کیا ہے؟ وہ کہ حدیث کو کیسے محفوظ کیا گیا، اور اس کو دیگر الفاظ میں جو تعبیر کیا جاتا ہے تدوین حدیث، حدیث کی تدوین، حدیث کی تدوین کہ کیسے مدون ہوئی حدیث، اسے کب لکھا گیا، اسے کب لکھا گیا، اور کس زمانے میں اس کو کتابی شکل دی گئی، اور کس زمانے میں اس کو ایک بڑے ذخیرے کے طور پر پیش کیا گیا مدون صورت میں، کتابت میں. کیونکہ ابتدائی زمانے میں تو قرآن ہی تھا نا، قرآن آتا تھا، حضور خود تفسیر کر دیتے تھے. جب شارع خود موجود تھا تو اس وقت تو ظاہر بات ہے احادیث کو محفوظ تو بعد میں کیا گیا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے دور میں آیا اس کی کیا صورت تھی حفاظت کی، یہ تفصیل کے ساتھ اس پر انشاءاللہ ہماری بات ہوگی. یہ موضوع ہم انشاءاللہ ایک دو دن میں اس کو شروع کریں گے. باقی اس کے ساتھ جو ہے حدیث پر کیے جانے والے اعتراضات، ان کے جوابات ہیں. تو یہ بھی انشاءاللہ موضوع ہمارا آخر میں آئے گا، یہ موضوع ہمارا آخر میں آئے گا. کیونکہ یہ اعتراضات اور جوابات کو سمجھنے کے لیے آپ کے اندر بھی کچھ صلاحیت ہوگی. یعنی اعتراض اور جواب تب ہی سمجھ میں آئے گا، اعتراض اور جواب تبھی سمجھ میں آئے گا جب ہمارے سامنے کچھ ابحاث ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ اس کے بعد اس کو بھی کریں گے. تو ایک چیز جو ہم نے مستقل لے کر چلنی ہے ابھی، وہ منتخب احادیث کا حفظ ہے. منتخب احادیث کا حفظ ہے، اس کا ترجمہ ہوگا، اس کی تشریح ہوگی، اور اس کو یاد کرنا ہوگا. تو امید ہے آپ حضرات جو ہے وہ اس میں اسے یاد بھی کریں گے اور اس کو لے کر بھی چلیں گے. کیا خیال ہے؟ حدیث کو یاد کرنا اور اس کو سمجھنا، یہ بھی بہت بڑا اجر کا باعث ہے. کل میں نے اس کے متعلق آپ کو حدیث بھی سنائی تھی، غالباً ہمارے یہ اس پیج کے اوپر بھی وہی حدیث لکھی ہوئی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ سب اوپر نا، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمع. اللہ تعالیٰ سر سبز و شاداب رکھے اور اس شخص کو جو میری بات کو سنے اور اسے یاد کیا اور خوب محفوظ کیا. سنا، اسے یاد کیا اور خوب محفوظ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو، آپ علیہ السلام اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں.
آپ علیہ السلام اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے اور اس شخص کو جو میری بات کو سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ تو یہ ہمارا جو ہے ہماری بنیادی چیزیں میں سے یہ عنوان تھے جو آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ تو منتخب احادیث کا حفظ جو ہے وہ انشاءاللہ ابھی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہمارا حفظ الحدیث کا بھی شروع ہوگا۔ اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ حدیث کو ایک تو حفظ ہو جائے، دوسرا حدیث سمجھ میں آ جائے، اور تیسرا اس پر عمل بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اصل علم تو وہی ہے نا جو عمل پر مجبور کر دے انسان کو۔ علم وہ ہے جو عمل پر مجبور کر دے، جو انسان کو عمل کی طرف لے آئے۔ تو ایسا علم جو صرف ہمارے عقل میں، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہنوں میں ہو، لیکن ہماری عملی شکل میں، عملی صورت وہ نہ اختیار کرے، تو اس کو علم ہی نہیں کہہ سکتے نا۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرما۔ علم نافع کیا ہے؟ جس کے ساتھ عمل بھی ہو۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو آج ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں جی، پہلی حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ عن عمر بن الخطاب، تو عمر بن الخطاب شروع میں صحابی کا نام آئے گا۔ چنانچہ صحابی کیا کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے فرمایا، پھر آپ علیہ السلام کا نام آئے گا، پھر جو آپ علیہ السلام نے بات کی ہے اس بات کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے اسے بیان کیا جائے گا۔ حدیث میں یہی ترتیب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم مکمل اسانید تو نہیں لے کر آئے ہیں، کیونکہ اسانید کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر جتنے بھی احادیث لے کر آ رہے ہیں وہ صحیح بخاری صحیح مسلم سے لے کر آ رہے ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اس میں تمام تر احادیث صحیح ہیں، ضعیف احادیث کو لے کر ہی نہیں آئے یہ حضرات۔ تو اس لیے یہاں پر صحابی کے نام کو ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ دیکھیں جی، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہم اکثر اپنی گفتگو میں جب معاملہ آگے پیچھے ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نیت میں گڑبڑ تھی آپ کی، ہیں تو نیت میں اگر گڑبڑ ہو تو معاملات بھی گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی حدیث بھی ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه البخاري ومسلم۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر ہے۔ وانما لكل امرئ ما نوى، اور بے شک ہر شخص کے لیے وہی ہے، اور وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔
ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. اور جس کی نیت اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی رسول کی طرف ہجرت کی نیت کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے ہجرت کی تھی اور نیت بھی یہی تھی، فرمایا کہ فہجرته إلى الله ورسوله، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے. لیکن ومن كانت ہجرته، لیکن جس کی ہجرت دنیا کے لیے تھی، یصیبها، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ اسے کمائے، یصیبها، اسے کمائے، یا اوی امرأتین، یا عورت کے لیے ہے کہ اس سے نکاح کرے، فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت انہی کی جانب ہے. تو اس حدیث میں سب سے پہلے بیان کر دیا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. پھر فرمایا کہ جس شخص نے ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی ہے اور نیت بھی یہی ہے، تو اس کی ہجرت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہی ہے. لیکن ایک دوسرا شخص وہ ہجرت کرتا ہے دنیا کمانے کے لیے، نیت میں کیا ہے؟ ہجرت کر رہا ہے. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ایک جگہ کو چھوڑ کر جہاں پر اس پر دین پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہو، دین پر چلنا مشکل ہو، وہاں سے نکل کر دوسری جگہ جہاں پر دین پر عمل کرنا آسان ہو اس کے لیے ادھر منتقل ہو جائے، تو اسے ہجرت کہتے ہیں. اب جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اور نیت بھی یہ تھی، فرمایا کہ ہجرت اس کی اسی کے لیے ہے. اور جس شخص نے ہجرت کس کے لیے کی؟ دنیا کے لیے کی، کہ میں یہاں سے اس علاقے میں جا رہا ہوں کہ میں دنیا کماؤں گا. اب ایک جگہ سے دوسری جگہ تو منتقل ہوا ہے، لیکن نیت کیا تھی؟ دنیا کمانے کی. تو وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت، اس کی وہ ہجرت جو ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے شمار نہیں کی جائے گی. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور اس حدیث کا ایک خاص پس منظر بھی ہے، تو انشاءاللہ وہ پس منظر جو ہے وہ میں کل بیان کروں گا. وقت جو ہے وہ ہمارا اوپر ہو چکا ہے. بات سمجھ میں آ گئی عرفان صاحب؟ جی. جی سمجھ آئی جی.